معراج کی حکمتوں کے اندر یہ چیز بھی بیان کی جاتی ہے کہ معراج اس وقت کیوں کروایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آغاز تبلیغ فرمایا، اور پھر دو ہستیاں تھیں جنہوں نے دکھ سکھ کے اندر، غم کے اندر، پریشانی کے اندر آپ کا ساتھ نبھایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب، یہ وہ ہستیاں تھیں جو ہر پریشانی کے اندر حضور علیہ السلام کی ڈھال تھیں۔ اور جناب ابو طالب کے وصال کے بعد مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، کیونکہ مشرکین اور حضور علیہ السلام کے درمیان جو ہستی تھیں وہ جناب ابو طالب تھیں، اور وہی مشرکین آ کر جناب ابو طالب کو کہا کرتے تھے کہ آپ ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں، آپ ان کی حمایت کرنا چھوڑ دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک خدا کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں۔ اور جو 3 سال بھوک اور پیاس اور بائیکاٹ کے تھے شیب ابی طالب کے اندر، جناب ابو طالب بھی اس کے اندر موجود تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا اور اسی سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہوا، 2 شفیق ہستیاں جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو پھر غم کے، پریشانی کے اور پریشانیوں کے نے آپ کا گھیراؤ کیا، اور چہرے پر اور دل پر غم کے اثرات رہنے لگے، اور حضور علیہ السلام نے آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا کہ یہ جو سال ہے یہ غم کا سال ہے۔ اب ہمارے ہاں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے، کوئی جان سے پیارا یا کوئی بہت بڑی مشکل آتی ہے، اور انسان چاہنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود اس غم سے باہر نہیں نکل پاتا۔ بڑے سیانے کہتے ہیں کہ جی ان کو کسی اور جگہ پر لے جاؤ، کسی اور شہر میں لے جاؤ، وہاں پر جا کر یہ جب ماحول چینج ہوگا، جگہ چینج ہوگی تو باتیں چینج ہوں گی، تو امید ہے کہ یہ اس غم کی کیفیت سے باہر نکل آئیں۔ جب شب و روز اسی غم کے اندر اور اس کیفیت کے اندر گزرنے لگے، رب کائنات نے حضرت جبریل امین کے ذریعے پیغام بھجوایا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب اللہ کے حکم کی خاطر صبر کر، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک ہماری نگاہوں کا مرکز تیری ذات ہے، ہماری نگاہیں تیرے اوپر ہیں، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے حبیب ساری دنیا میری طرف دیکھنے والی ہے، اور میں دونوں جہانوں کا رب ہو کر تیری طرف دیکھنے والا ہوں۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے حبیب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، مجھے راضی رکھنا چاہتی ہے، اور اے حبیب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا مجھے خوش کرنا چاہتی ہے، اور ہماری ذات جو ہے وہ تجھے خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ غم کی کیفیت ہوئی تو پھر رب کائنات نے اب ہماری پسندیدہ چیز، ہماری پسندیدہ جگہ کوئی شہر ہو سکتا ہے، کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے، ہم جی فلاں شہر چلے جاتے ہیں، گرمیاں ہوتی ہیں تو ہمارے جو بااثر لوگ ہیں وہ مری چلے جاتے ہیں، جی آؤٹنگ کر کے آتے ہیں، دل بہل جائے گا۔ اب حضور کا دل بہلانا تھا، حضور کو خوشی دینی تھی، تو پھر یہ بتائیں کہ حضور کا دل بہلانے کے لیے یا حضور کی خوشی کی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری پسندیدہ جگہ یا ہماری پسندیدہ ہستی
کوئی بندہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے حبیب نے جو حبیب بنایا ہے وہ رب کائنات کو بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو حبیب بناتا، کسی کو دوست بناتا، تو اے ابو بکر وہ تو ہوتا، لیکن میں حبیب بنا چکا ہوں، میں دوست منتخب کر چکا ہوں۔ اے ابو بکر، اگر میں کرتا تو ہوتا، لیکن میں نے یار جو بنا لیا ہے، دوست جو بنا لیا ہے، وہ رب کو بنا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے یار کو، اپنے حبیب کو عرش پر بلا لیا، عرش پہ بلا لیا، اور پھر اپنا دیدار کروا دیا۔ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شب و روز عبادت کے اندر گزرتے، جو رات کے اندر اللہ کی عبادت کرتے، اب ہر رات عبادت کے اندر گزرتی، اب معراج کی رات ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت جبریل امین 4 مقرب فرشتوں کے ساتھ، حضرت میکائیل کے ساتھ، حضرت اسرافیل کے ساتھ، حضرت اسرائیل کے ساتھ، اور چاروں مقرب فرشتوں کے ساتھ، ایک ایک فرشتے کے ساتھ 70 ہزار فرشتے۔ یہ کس لیے؟ حضور کے استقبال کے لیے، حضور کو لانے کے لیے، پروٹوکول کے لیے۔ اب آتے ہیں حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر۔ حضرت ام ہانی کون ہے؟ حضور کی چچا زاد بہن ہیں، حضرت علی کی ہمشیرہ ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے مالک، اب حکم فرما، تیرا حبیب تو آرام فرما رہا ہے، اب بتا دروازہ کھٹکھٹاؤں، ان کو جاگ ہو جائے، آواز دے دوں، ان کو جاگ ہو جائے؟ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں ذرا سے بے ادبی ساری زندگی کی محنت کو برباد کر دیتی ہے۔ اب یہ امتحان تھا حضرت جبریل امین کا۔ حضرت جبریل امین چھت کے راستے سے نیچے اترتے ہیں، وہ جبریل امین جن کے پروں کی طاقت اتنی ہے کہ وہ پر بچھا دیں تو پوری کائنات پروں کے نیچے آ جائے، وہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے اپنا سارا کچھ سمیٹ رہے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا تھا نا، اے جبرائیل، تو نے جنت بھی دیکھی ہے، تو حضرت آدم سے مجھ تک ہر نبی کے پاس بھی آیا ہے، حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی، سبحان اللہ، حضرت داؤد کی سریلی زبان بھی، کہ پرندے اڑنا بھول جایا کرتے تھے ان کی زبان سن کر، تو ہر کسی کے پاس جاتا رہا ہے، حسن بھی دیکھا ہے، خوبصورتی بھی دیکھی ہے، آوازیں بھی خوبصورت دیکھی ہیں، یہ بتا مجھ سے زیادہ خوبصورت مجھ کو تو نے کیسا پایا ہے؟ شاعر کہتا ہے، ایک دن جبریل سے تے پوچھتے شاہ امم، تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے، اے ماہجبی حق کی قسم، آفاق ہا گردی دام، مہرے بتا ورزی دام، بسیار خوباں دی دام، پر تو ہے چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ، میں نے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے مغرب کو بھی دیکھا، میں شمال جنوب اور زندگی اور دنیا کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، میں نے جنت کی حسین وادیوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت یوسف کے حسن و جمال کو بھی دیکھا ہے، میں نے زلیخا کو یوسف کے پیچھے تڑپتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ سارا کچھ ایک طرف، آپ کا چہرہ والضحیٰ ایک طرف۔ اب حضرت جبریل امین آتے ہیں نیچے۔ اب قصہ مختصر کہ حضرت جبریل امین نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، اپنے کافوری ہونٹ حضور کے قدموں پر لگائے، حضور کو جاگ ہوئی۔ اب
شاعر کہتا ہے کسی نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ تو بتا تو نے جب تلوے چومے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ تو بتا احساس کیا ہوا، محسوس کیا ہوا؟ جبریل امین فرماتے ہوں گے کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے یا رسول اللہ۔ اب ایک ہوتا ہے پیغام بھیجا جاتا ہے کسی کے پاس، کسی کو فون کیا جاتا ہے میرے پاس آئے ملنے کے لیے، قاصد، کسی کو پھر خاص طور پر بندہ بھیجا جاتا ہے خط دے کر یا پیغام بھیج کر، جائیں ان کے پاس اور انہیں کہیں کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور تیسرا راستہ ہے کہ بندہ بھی بھیجا جائے، سواری بھی بھیجی جائے، پروٹوکول بھی بھیجا جائے اور کہا جائے کہ اس پہ سوار ہو کر آپ میرے پاس آ جائیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی بھیجا۔ اب حساب لگائیں، 2,80,000 فرشتے ہوئے کم و بیش، اتنے فرشتے، پھر جنت کی سواری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ دیدار کس نے کرنا ہے؟ حضور نے بھی تو کرنا ہے، دیدار حضور نے کرنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ میرے مالک کے نوازنے کے انداز ہیں کہ کسی کو کہتا ہے کوہ طور پہ آ جاؤ، کسی کو کہتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر آ جاؤ، خود آ جاؤ، اور کسی کے پاس سارا کچھ بھیج کر فرماتا ہے اے حبیب آپ آ جائیں۔ اب ایک ہستی وہ ہیں جو کلام کے لیے جاتی ہیں کوہ طور پر، کلام کے لیے جاتے ہیں کوہ طور پر اور عرض کرتے ہیں میرے مالک، جب کلام آواز آتی ہے نا کانوں کے اندر، رب کی آواز، رب سے کلام کرتے ہیں، وہ آواز آتی ہے، وہ آواز آتی ہے کانوں کے اندر، تو دل یہ خیال کرتا ہے کہ یار یہ آواز جو اتنی پیاری ہے، یہ ہستی کتنی پیاری ہوگی۔ آواز سنتے رہتے ہیں، ایک دن اسی آواز کے جادو کے اندر، اس آواز کی سریلی کی آواز کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام آرزو دیدار کر بیٹھے، میرے مولا اب دیدار کروا دے، آواز سنا دی ہے، کلام سنا لیا ہے، یا اللہ تیری آواز، تیری جو آواز ہے، جو کلام ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی سریلا ہے، میرے مولا اب دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں، اب تکنا بھی چاہتا ہوں۔ اب رب کائنات فرماتے ہیں اے موسیٰ چلیں ٹھیک ہے۔ اب وہ موسیٰ 40 دن روزے رکھتے ہیں، رات کو شب بیداری کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور پھر اپنی امت کے مقرب بندوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر جاتے ہیں، اور ایک طرف اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو آرام فرما رہے ہیں، آرزو نہیں کر رہے، آرام فرما رہے ہیں، اللہ سواری بھیج رہا ہے۔ ایک طرف حضرت ایک کلیم ہیں جو خود جا رہے ہیں، ایک حبیب ہیں جن کو بلوایا جا رہا ہے۔ کوہ طور پر تجلی آئی، کوہ طور جل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، اور رب کائنات سورہ نجم کے اندر فرماتا ہے کہ میرا حبیب مجھے دیکھتا رہا، مجھے تکتا رہا، اور ایسے دیکھتا رہا کہ آنکھ ایک مرتبہ جھپکی بھی نہیں۔ ایک طرف تجلی آئے، کوہ طور جل جائے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو جائیں، ایک طرف دیدار ہے، اور دیدار بھی کس کا ہے، جلوہ بھی کس کا ہے، دونوں جہانوں کے رب کا جلوہ ہے، رب کائنات کا چہرہ اقدس ہے، تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آنکھ بھی نہیں جھپکا رہے۔ ایک طرف تجلی آئے اور یہ منظر ہو جائے، اور ایک طرف دیکھتے بھی رہیں، چہرہ بھی اور آنکھیں بھی نہ جھپکیں۔ جناب والا، اور اسی معراج،
का तोहफा रब कायनात ने नमाज अता फरमाया। ऐ हबीब, आप हर बार अपनी उम्मत की बेहतरी के लिए दुआएं करते हैं, अपनी बेहतरी, अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहते हैं, रात को जागते रहते हैं, इल्तिजाएं करते रहते हैं। ऐ हबीब, ये तोहफ़ा है, ये लेकर जाइए, ये अपनी उम्मत को दीजिए। अब वो इस तोहफ़े की कदर करें, इस तोहफ़े की लाज रखें, इस तोहफ़े को तोहफ़ा समझकर अपनी ज़िंदगी पर लागू करें। जब वो इस मंज़र पर आ जाएंगे, जब वो कामिल नमाज पढ़ना शुरू हो जाएंगे, बस फिर आपको अर्श पर बुलाकर दीदार करवाया है, उनको सजदे के अंदर दीदार करवा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस अर्श वाले तोहफ़े की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक फिर इससे आगे ये मेराज ऐसा वाक़या है कि उशाक इस वाक़े को सुनकर, पढ़कर दिल झूमने लग जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।